السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں، یہ ویڈیو سلیم انور عباسی کے مضمون آزادی پاکستان کے وقت قائد اعظم کے اہم خطابات سے ماخوذ ہے۔ 7 اگست 1947 کے تاریخ ساز دن جب قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی ہمشیرہ محترمہ فاطمہ جناح کے ہمراہ ملیر ایئرپورٹ کراچی کے فوجی اڈے پر طیارے سے نیچے قدم رکھا تو فضا قائد اعظم زندہ باد، پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعروں سے گونج اٹھی۔ میکلو روڈ، موجودہ آئی چودھری گڑھ روڈ سے عوام کا ٹھاٹھے مارتا سمندر اپنے محبوب قائد کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے رواں دوا تھا۔ محبوب قائد کی طویل مدت کے بعد اپنی جائے پیدائش آمد قابل دید تھی۔ خوشی کے ساتھ مسرت و تشکر سے بھیگی آنکھوں کو کیمروں نے محفوظ کر لیا۔ اس کے بعد قائد اعظم تادم مرگ تعمیر وطن کی شب و روز خدمت میں یوں جت گئے کہ نہ دن کا ہوش رہا اور نہ رات کی فکر۔ اس شدید محنت نے تھکن سے دوچار قائد کیے، اپنے حوصلے کو کسی طور پر دھیما نہ پڑنے دیا۔ قائد اعظم احترام انسانیت کے علم بردار رہے۔ یوم آزادی کے مہینے یعنی اگست 1947 کے دوران قائد اعظم کے خطابات سن کر آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ پاکستان کو اسلامی دنیا کے ذمہ دار ملک کا درجہ دلوانے کے حق میں تھے۔ ان کی بصیرت افروز خیالات نے بھارت کی وہ گھناؤنی سازش ناکام بنا دی جس کے تحت وہ پاکستان کو عالمی برادری میں متعصب ملک مشہور کرانا چاہتا تھا۔ یہ قائد اعظم کی بالغ نظری تھی جس نے نفرت کے الاؤ کو گلزار ابراہیم میں تبدیل کر دیا۔ 11 اگست کو دستور ساز اسمبلی میں پاکستان کے خد و خال واضح کرتے ہوئے قائد اعظم نے پاکستانی شہریوں، اکثریت و اقلیت کے مساوی حقوق اور دوستانہ بین الاقوامی تعلقات کے فروغ کی بات کی۔ قائد اعظم فرماتے ہیں، آپ آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے، آپ آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے اور ریاست پاکستان میں اپنی کسی بھی عبادت گاہ میں جانے کے لیے۔ آپ کا تعلق کسی بھی مذہب، ذات یا نسل سے ہو، ریاست کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ہندو ہندو نہیں رہیں گے، مسلمان مسلمان نہیں رہیں گے۔ میں یہ بات مذہبی معنوں میں نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ تو ہر فرد کے ذاتی عقیدے کا معاملہ ہے، بلکہ ریاست کے باشندے ہونے کی بنا پر سیاسی معنوں میں کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے خطبہ صدارت میں مزید کہا، جو لوگ اپنی نادانی سے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کو ختم کر دیں گے، بڑی سخت بھول میں مبتلا ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کا شیرازہ بکھیرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس کی جڑیں مضبوط اور گہری ہیں۔ ہمارے دشمنوں کے ان خوابوں یا ارادوں کا نتیجہ جس کی وجہ سے وہ قتل اور خون ریزی پر اتر آتے ہیں، سوائے اس کے کچھ نہ نکلے گا کہ کچھ معصوم اور بے گناہوں کا خون بہے گا۔ یہ لوگ اپنی حرکتوں سے اپنے فرقے کی پیشانی پر کلنک کا ٹیکا لگا رہے ہیں۔ کراچی میں پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی سے خطاب 11 اگست 1947 کو کیا تھا۔ 14 اگست 1947 کو دنیا عالم کے نقشے پر ایک آزاد اور خود مختار ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام سے معرض وجود میں آیا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے قائد اعظم کو پہلے گورنر جنرل پاکستان کے اختیارات منتقل کیے۔ قائد اعظم نے امن و محبت اور رواداری کی تلقین کرتے ہوئے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ مسلمان ریاست حسن سلوک کی اعلیٰ روایت کی پاسدار ہوتی ہے۔ میں شاہ برطانیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کی آئین ساز اسمبلی اور میرے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ہماری صحیح ہے کہ ہم پاکستان میں آباد تمام فرقے کے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں۔
مجھے یقین ہے ہر پاکستانی شہری ہمارے نظریہ فلاحی خدمت سے تحریک حاصل کرے گا۔ وہ اتحاد و یگانات کے ساتھ ایسی تمام سیاسی و شہری خصوصیات سے متصف ہوگا جو ایک قوم کو عظیم بناتی ہیں۔ میں حکومت اور افواج میں شامل ان غیر مسلم مرد و زن کی جوش و جذبے کی قدر کرتا ہوں جنہوں نے برضا و رغبت پاکستان کی رضاکارانہ خدمت کرنے کے لیے خود کو پیش کیا۔ ہم انہیں خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ ان کے ساتھ تمام شہریوں کے مانند برابری کا سلوک کیا جائے گا۔ اکبر اعظم نے غیر مسلموں کے ساتھ رواداری اور نیک نیتی کا جو سلوک کیا وہ کوئی نئی بات نہیں۔ 13 صدیاں قبل جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کو مفتو کیا، ان کے ساتھ زبانی نہیں عملی طور پر نہایت شاندار سلوک فرمایا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمال درجے کی رواداری کا مظاہرہ فرمایا اور ان کے ایمان و مذہب کی تعظیم فرمائی۔ مسلمانوں نے جہاں بھی حکمرانی کی، ان کا دور انہی انسان دوست اعمال اور عظیم اصولوں سے عبارت ہے۔ ہمیں بھی انہی اصولوں پر عمل کرنا اور ان کے مطابق چلنا ہوگا۔ میں سبھی کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ پاکستان اپنے پڑوسیوں اور دنیا کے سب ممالک سے دوستانہ تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے۔ 14 اگست 1947 کو آئین ساز اسمبلی کے افتتاحی تقریب سے خطاب۔ آزاد و خود مختار پاکستان کے قیام کے فوری بعد یہ ہماری پہلی عید ہے۔ آج کے دن پوری اسلامی دنیا میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ یہ ہم سب کے لیے مسرت اور افتخار کا دن ہے۔ اس خاص دن پر تمام مسلم امہ کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے امید کرتا ہوں کہ اسلامی ثقافت و اقدار کی نشاد ثانیہ کا یہ سفر جاری رہے گا۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ پاکستان کو اقوام عالم میں عظیم قوم کی حیثیت سے اجاگر کرے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے پاکستان حاصل کر لیا ہے، مگر یہ اختتام کی ابتدا ہے۔ آگے عظیم ذمہ داریاں ہماری منتظر ہیں۔ اصل کام کرنے کا وقت آن پہنچا ہے۔ صلاحیتوں سے مالا مال مسلمانوں کے بارے میں مجھے کوئی شبہ نہیں۔ گو یہ بھاری بوجھ اپنی توانا کندھوں پر اٹھا لیں گے اور ملک کو درپیش رکاوٹوں سے نکال کر ترقی کی شاہراہ پر گامزن کریں گے۔ 18 اگست 1947 کو پاکستان میں پہلی عید کے موقع پر قوم کے نام پیغام۔ قدرت نے آپ کو ہر نعمت سے نوازا ہے۔ آپ کے پاس لامحدود وسائل موجود ہیں۔ آپ کی ریاست کی بنیادیں مضبوطی سے رکھ دی گئی ہیں۔ اب یہ آپ کا کام ہے کہ نہ صرف اس کی تعمیر کریں بلکہ جلد از جلد اور عمدہ سے عمدہ تعمیر کریں۔ آگے بڑھیے اور بڑھتے ہی جائیے۔ آزادی پاکستان کی پہلی سالگرہ کے موقع پر قوم کے نام پیغام، 14 اگست 1948۔ آج ہم آزادی کے 76 سال مکمل ہونے پر جشن منا رہے ہیں۔ قائد اعظم قیام پاکستان کی پہلی سالگرہ ہی دیکھ پائے اور 11 ستمبر 1948 کو دنیا کو خیر بات کہہ کر ملک عدم روانہ ہوئے۔ دوستوں اور ساتھیوں، اس کے ساتھ ساتھ ہم اس ویڈیو میں انور بلوچ کے مضمون کون قائد اعظم کے متعلق بھی آگاہ کریں گے۔ انور بلوچ لکھتے ہیں کہ قائد اعظم کے متعلق مختلف باتیں لوگوں نے لکھی ہے، لیکن اصل بات کا ذرا کم ہی کم ذکر ہوا ہے۔ لکھتے ہیں کہ معروف صحافی غلام محی الدین اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں کہ قائد اعظم کے مزار کا بنیادی ڈیزائن کا کام 28 جنوری 1960 کو
مکمل ہو گیا تھا۔ تعمیراتی کام کا باقاعدہ آغاز 8 فروری 1960 کو ہوا۔ 31 جولائی 1960 کو اس وقت کے صدر فیلڈ مارشل جنرل محمد ایوب خان نے مزار کا سنگ بنیاد رکھا۔ 31 مئی 1966 کو مزار کا بنیادی ڈھانچہ مکمل ہوا، جبکہ 12 جون 1970 کو عمارت کا سنگ مرمر سے آراستہ کرنے کا کام پایا تکمیل کو پہنچا۔ 23 دسمبر 1970 کو چین کے مسلمانوں کی جانب سے بطور تحفہ بھیجا گیا 81 فٹ لمبا فانوس گنبد میں نصب کیا گیا۔ مزار کی تعمیر پر 1 کروڑ 48 لاکھ روپے کی لاگت آئی، جو اس زمانے میں ایک خطیر رقم تھی۔ مزار کا کل رقبہ 116 ایکڑ، مرکزی رقبہ 61 ایکڑ، اطراف کے 55 ایکڑ پر مشتمل ہے۔ مزید لکھتے ہیں کہ مزار کے 5 دروازے ہیں۔ ایم اے جناح روڈ پر واقع دروازے کا نام باب جناح، شارع قائدین پر واقع گیٹ کا نام باب قائدین، مشرقی جانب واقع دروازے کو باب تنظیم، شمالی جانب واقع گیٹ کو باب امام اور پرانی نمائش پر واقع گیٹ کو باب اتحاد کا نام دیا گیا ہے۔ انور بلوچ صاحب مزید لکھتے ہیں کہ قائد اعظم کے متعلق اگست 1960 میں سندھی ادبی بورڈ کے زیر اہتمام شائع کردہ سندھی زبان میں 7ویں جماعت کی نصابی کتاب کا دوسرا سبق قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ان کے والد ایک غریب تاجر تھے۔ اسی سبق میں مزید یہ بھی بیان کیا ہے کہ جناح سیٹھ نور محمد للن والوں سے 3000 روپے قرض لے کر ولایت میں بیرسٹری پڑھنے کے لیے گئے تھے۔ 14 اگست کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے قائد اعظم کو یہ حیثیت پہلے گورنر جنرل پاکستان کے اختیارات منتقل کر دیے۔ گورنر جنرل کا عہدہ سنبھالنے کے بعد انہوں نے 11 اگست 1947 کو اس وقت کی قانون ساز اسمبلی سے جو خطاب کیا تھا، اس سے صاف ظاہر تھا کہ پاکستانی ریاست کی بنیاد سیکولر ہوگی۔ اس حوالے سے اس خطاب میں انہوں نے مزید فرمایا تھا کہ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ہندو ہندو نہیں رہیں گے اور مسلمان مسلمان نہیں رہیں گے۔ میں یہ بات مذہبی معنوں میں نہیں کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہ تو ہر فرد کے نجی عقیدوں کا معاملہ ہے، بلکہ ریاست کے باشندے ہونے پر سیاسی معنوں میں ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ 11 اگست والی تقریر کے فقط 6 ماہ بعد 25 جنوری 1948 کو اپنے اعزاز میں بار ایسوسی ایشن کراچی کی جانب سے دیے گئے استقبالیہ سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا کہ وہ یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ لوگوں کا ایک طبقہ جو دانستہ طور پر شرارت کرنا چاہتا ہے، یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ پاکستان کے دستور کی اساس شریعت پر استوار نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے فرمایا کہ آج بھی اسلامی اصولوں کا زندگی پر اسی طرح اطلاق ہوتا ہے جس طرح 1300 برس پہلے۔ گورنر جنرل پاکستان نے فرمایا کہ کچھ لوگ اس پروپیگنڈے سے گمراہ ہو گئے ہیں۔ میں انہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ نہ صرف مسلمانوں بلکہ غیر مسلموں کو بھی خوف زدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسلام اور اس کے اعلیٰ نظم العین نے جمہوریت کا سبق پڑھایا ہے۔ اسلام نے ہر شخص کو مساوات، عدل اور انصاف کا درس دیا ہے کہ کسی کو جمہوریت، مساوات اور حریت سے خوف زدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ وہ دیانت کے اعلیٰ ترین معیار پر مبنی ہو اور اس کی بنیاد پر ہر شخص کے لیے انصاف اور عدل پر رکھی گئی ہو۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی تقاریر اور بیانات بحیثیت گورنر جنرل پاکستان 1937-48 شائع کردہ حکومت پاکستان، وزارت اطلاعات و نشریات، اسلام آباد۔ قائد اعظم کی زندگی کا ایک اور تنازع یہ ہے کہ انہوں نے قیام پاکستان کے بعد عید الفطر
اور عید الاضحیٰ کی نمازیں کس کی امامت میں ادا کی تھی؟ ایک طبقے کی رائے یہ ہے کہ ان نمازوں کی امامت معروف مذہبی اور سیاسی رہنما شاہ احمد درانی کے والد شاہ عبدالعلیم صدیقی نے کی تھی، جبکہ اس وقت کی تصویروں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ امامت علامہ ظہور الحسن درس نے کی تھی۔ عید الاضحیٰ کی نماز کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا، لیکن گورنر جنرل کو آنے میں کچھ تاخیر تھی۔ گورنر جنرل کے عملے نے علامہ ظہور الحسن درس سے درخواست کی کہ نماز میں کچھ منٹ کی تاخیر کی جائے تاکہ گورنر جنرل نماز میں شریک ہو جائیں، لیکن علامہ صاحب نے انکار کر دیا اور نماز شروع کروا دی۔ ابھی نماز عید کا خطبہ جاری تھا کہ قائد اعظم عیدگاہ پہنچ گئے۔ اگلی صفیں پر ہو چکی تھی، لہٰذا انہیں آخری صفوں میں جگہ ملی۔ وہ وہیں بیٹھ گئے اور نماز ادا کی۔ نماز کے بعد عملے کے کچھ لوگوں نے قائد اعظم کے کان بھرنا شروع کیے کہ علامہ صاحب کی ضد کی وجہ سے انہیں پچھلی صفوں میں نماز ادا کرنا پڑی۔ کان بھرنے والوں کو اس وقت سخت مایوسی ہوئی جب قائد اعظم نے کہا، پاکستان کو ایسے ہی علماء کی ضرورت ہے۔ انور بلوچ لکھتے ہیں کہ میں نے ایک بار معروف صحافی مرحوم ضمیر نیازی سے، جن سے میری بڑی نیاز مندی تھی، قائد اعظم کی دیگر تقاریر کا حوالہ دے کر بات کی تو انہوں نے مسکراتے ہوئے فرمایا، لے دے کہ 11 اگست والی ایک تقریر ہے جس کو ہم پاکستان کو سیکولر ریاست بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اب اگر یہ تقریر نہ ہو تو ہم کیا کریں گے؟ دوسری جانب ہم نے تاریخ دان ڈاکٹر مبارک علی سے اس سلسلے میں بات کی تو ان کا کہنا تھا کہ ایک تقریر کسی نظریے کے نفاذ کے لیے کافی نہیں ہے، ہمیں اس خیال کو کہ پاکستان ایک غیر مذہبی اور آزاد خیال ریاست ہو بنیاد بنا کر کام کرنا چاہیے۔ ممتاز دانشور ڈاکٹر مہدی حسن سے اس بابت سوال کیا تو ان کا کہنا تھا 11 اگست کے بعد کی تقریروں کو چھوڑیں، چونکہ 11 اگست کی تقریر آئین ساز اسمبلی سے کی گئی تھی، اس لیے یہ بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ ہو سکتا ہے، چلو یہ بھی اچھا ہی ہوا کہ قائد اعظم نے یہ تقاریر 40 کی دہائی میں کی تھی، اگر حالیہ دور میں ہوتی تو کوئی بھی وکیل کسی اعلیٰ عدالت میں ایک آئینی درخواست دے مارتا، اور پھر جو زرداری صاحب کے ساتھ ہوا شاید قائد اعظم کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوتا۔ قائد کے وکیل کو بھی اعلیٰ عدالتوں کا یہ یقین دہانی کرانی پڑتی کہ چونکہ گورنر جنرل کا عہدہ غیر سیاسی ہے اور ملکہ برطانیہ کا نمائندہ ہے، اس لیے آئندہ کوئی بھی سیاسی بیان نہیں دے گا۔ دوستوں اور ساتھیوں، آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے احساس انفو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹس کیجئے اور ہمارے ٹک ٹاک چینل احساس انفو کو فالو کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹس کیجئے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ بہت بہت شکریہ۔